السلام علیکم۔ اب آج کل جو ہماری یوتھ کا مسئلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کچھ ایپس آئی ہوئی ہیں اور وہ ایپس کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے کما لیے اتنے پیسے کما لیے اور وہ ڈالر بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑا اچھا لگ رہا ہے، سب کچھ اچھا سے چل رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو اس کو نا بائنری آپشن کہتے ہیں، جو ٹریڈ مطلب آج کل چل رہی ہے۔ بائنری آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ میں دو آپشن ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک رائز کا اور ایک فال کا ہوتا ہے۔ تو مختلف جو پلیٹ فارم ہیں وہ ڈفرینٹ نام یوز کرتے ہیں، کوئی اپ ڈاؤن کا کرتا ہے، کوئی اس کو رائز فال کا کرتا ہے، کوئی بائی سیل کا کرتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی پرائس چل رہی ہوتی ہے، سپوز آج کسی بھی اسٹاک کی پرائس، بٹ کوائن کی پرائس، اس کے علاوہ دوسری کرنسیز ہیں ان کی پرائس، یا کسی کموڈیٹی گولڈ یا سلور کی پرائس جو چل رہی ہوتی ہے، اس میں ہم پریڈکٹ کرتے ہیں، یہ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ 5 منٹ کے بعد اس کا ریٹ اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا۔ اوپر جائے گا تو ہم کہیں گے کہ 5 منٹ جب اینڈ ہو گئے تو اس کا ریٹ جو اب والے ریٹ سے رائز ہوگا۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ نیچے آئے گا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ فال کرے گا۔ تو یہ اس طرح سے ہم آپشن دیتے ہیں۔ اگر ہماری جو پریڈکشن پیشن گوئی جیت جاتی ہے تو ہم جتنے ڈالر لگائے تو اس کے بدلے ہمیں وہ واپس ریٹرن ہو کے ملتے ہیں اس پہ جو بھی اگلے والے نے لگائے ہوتے ہیں۔ اور ہم جو لگاتے ہیں، سپوز اگر ہم نے $2 لگائے یا $2 لگائے تو اگلا بندہ ہمیں $2 دے گا، نہیں تو ہمارے $2 چلے جائیں گے۔ تو یہ بالکل جوا ہے، اسلام میں یہ حرام ہے۔ یہ میں نے علماء کرام سے بھی اس بات کو ڈسکس کرتے ہوئے سنا ہے، یہ ٹوٹل حرام ہے، اس میں حلال کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ پہلی بات تو اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ حرام ہے کیونکہ یہ جوا ہے۔ تو یہ آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کام کرنا چاہیے کہ نہیں، کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، باقی جو سپوز کہ اگر مسلمان نہیں بھی ہے تو یہ جوا ہے۔ اب جوا کے لیے ایک کہاوت مشہور ہے کہ جوا کسی کا نہ ہوا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جوا میں ایک بندہ اگر پیسے کما رہا ہے تو دوسرا بندہ پیسے گنوا رہا ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگلے بندے کی جیب سے پیسہ نکل کے آپ کی جیب میں آ رہا ہے، آپ کی جیب سے نکل کے کسی نیکسٹ بندے کی جیب میں جا رہا ہے۔ تو اس میں اسلام میں یہ چیزیں جائز اس لیے نہیں قرار دی، اس میں ایک بندے کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرے کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ باقی اس کے جو برعکس دوسری چیزیں ہیں، جیسے کہ کاروبار ہے اور دوسرے مطلب پروڈکشن کوئی ہم کریٹیوٹی کرتے ہیں یا ہم کسی کو سروس دیتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ میوچل بینیفٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم سپوز کہ کسی کو کھانے کے لیے آٹا دیتے ہیں تو آٹے کے بدلے وہ ہمیں پیسے دیتا ہے، تو اس بندے کی جیب سے پیسہ نکل کے ہماری جیب میں آ گیا، یہ بھی تو ہم نے اس کی جیب سے پیسہ نکالا ہے، لیکن ہم نے اس کو بدلے میں آٹا دیا ہے جو اس کی ویلیو ہے، اور وہ ویلیو ہم نے اس کی پے کر دی ہے۔ اور اس ویلیو پہ اگر ہم تھوڑا سا پروفٹ بھی کما لیتے ہیں تو وہ جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کاروبار ہے اس کو حلال کیا ہے اور جو سود ہے اس کو حرام کی ہے۔ تو وہ پروفٹ جائز ہے، جب آپ کسی کو ویلیو دے رہے ہوتے تو اس پہ آپ تھوڑا سا پروفٹ لے سکتے ہو، یا جتنا پروفٹ لے سکتے ہو، یہ بھی کوئی فکس نہیں ہے پروفٹ بھی۔ اب یہ ہے کہ بائنری آپشن پہ آتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یا تو بٹ کوائن پہ اس کی وہ سٹا یا یہ گیمبلنگ کی جاتی ہے، کسی بھی پرائس کو اٹھا کے نا وہ اس ٹائم پہ جو چل رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پہ کر لیں تو اس کا جو نتیجہ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ کوئی اچھا نہیں نظر آ رہا۔ باقی آپ کی مرضی ہے، کیونکہ آپ کے پیسے ہیں، آپ نے جیسے چلنا ہے وہ آپ چلیں، اس میں نہیں ہوتا۔ کیونکہ کوئی بھی چیز میرے حساب سے تو اگر مجھے سمجھ نہیں آتی تو میں نہیں کرتا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا ہائی پروفٹ دنیا کے کسی بزنس میں بھی نہیں ہے جو کہ اس میں اب دیا جا رہا ہے۔ یہ جو بائنری آپشن والی ایپس چلی ہوئی ہیں، 2-3 ایپس ہیں جس میں مجھے نام ایگزیکٹ نہیں ہے، ویسے آپ جب بھی کوئی یوٹیوب کھول کے دیکھتے ویڈیو، اس پہ جو اوکٹا ایف ایکس ہے، 8XM اور اس طرح کی جو آتی ہے کہ میں نے اتنے پیسے کمائے اتنے، یہ بہت ہی
ہائی رسکی ہے اور یہ جوا ہے. جو اس میں جوا نہیں ہے وہ بھی میں بتا دوں، دو چیزیں ہیں جو اس کے اندر جوا نہیں ہے، دو، اور ایک اور تیسری چیز ہے وہ بھی میں بتاؤں گا، تو ٹوٹل تین چیزیں ہیں. نمبر ایک سٹاکس. اگر سٹاکس یہ دیتے ہیں آپ کو بائی کر کے تو وہ جوا نہیں ہے. اگر آپ کرنسی میں ٹریڈ کرتے ہو کہ آپ نے ڈالر کے بدلے فلاں کرنسی خرید لی، فلاں کرنسی خرید لی، فلاں کے بدلے فلاں، تو کرنسی میں بھی جائز ہے علماء کا. اور تیسرا ہوتا ہے کموڈیٹیز، کہ آپ نے گولڈ خریدا، آپ نے سلور خریدا، آپ نے گندم خریدی، اور وہ بھی آن لائن ان کا بھی ریٹ چل رہا ہوتا ہے، اور وہ پھر جیسے ریٹ اس کا بڑھتا ہے آپ بیچ کے کر سکتے ہو، وہ جائز ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی یہ بائنری ہے، آپشن ہے، فیوچر ہے، یہ اس طرح کی چیزیں جائز نہیں ہیں. اب یہ پاکستان کے اندر کافی تیزی سے پھیل رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو بڑا دھڑا دھڑ یہ مطلب وہ اس کو نا ایپ ڈاؤن لوڈ کرواتے جا رہے ہیں، اور وہ پروفٹ بھی کما رہے ہیں. اور مطلب اتنا ہائی پروفٹ دنیا کے، میں نے پہلے بتایا کہ کسی بزنس میں نہیں ہے اتنا ہائی پروفٹ. جب چیزیں نارمل روٹین سے بڑھ جائیں تو پھر لازمی اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، یہ بات آپ یاد رکھنا. ویسے ایک نارمل ایوریج یہ ہے کہ اگر بندہ ایکٹیولی کوئی اپنا بزنس کرتا ہے تو اس کا لانگ ٹرم ہم اس کا پروفٹ نکالے تو اینول اس کا ریٹرن وہ 40% تک نکال لیتا ہے. اگر وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر آئے تو اس میں یہ ہے کہ تقریباً وہ 15 سے 20% کا نکال لیتا ہے. اور دوسرا یہ جو اگر فکس ڈپازٹ ہے جیسے بینکس وغیرہ ہے، یہ آج کل وہ انٹرسٹ ریٹ تقریباً 8-10% ہے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی مطلب 8 سے 10% ہے. اور اس کے بعد جو گولڈ ہے، گولڈ کے تو مطلب اس سے بھی کم ریٹرن ہے، اور اس سے بھی کم اور بھی مطلب چیزیں ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس کا مطلب فیوچر کیا ہوگا. اس کا فیوچر مجھے تو ٹوٹل ڈارک نظر آ رہا ہے، اسی لیے میں نے تو انویسٹ پرسنلی تو نہیں کیا. باقی جو میرے بھائی ہیں میں ان کو بھی کہوں گا کہ اس طرف نہ جائیں، یہ چیز بہت ہی آپ کو بعد میں ٹینشن دے گی اور پریشانی بنے گی. اور مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اتنے پیسے کہاں سے دے رہے ہیں، لیکن ہو یہی رہا ہے جو میں نے بتایا ہے کہ ایک بندے کی جیب سے پیسہ نکال کے دوسرے بندے کی جیب میں ڈالا جا رہا ہے. اس میں مجھے جہاں تک سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب جیسے نئے نئے بندے ایڈ ہوتے جا رہے ہیں اس کے اندر، وہ ایک دوسرے کا پیسہ لے کے دوسرے میں آتا جا رہا ہے، لیکن یہ سلسلہ بہت دیر تک نہیں چلنے والا. اب اس میں میری تو جو جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ مہینے بعد یا کچھ عرصے بعد یہ کمپنی بھاگ جائے گی. اگر یہ کمپنی ایگزسٹ کر جاتی ہے کوئی 5 یا 10 سال کے بعد، پھر آپ کہہ سکتے کہ مطلب دیکھو آپ نے مجھے ایسے کہا تھا، ایسے. میرا ایک مشورہ ہے، باقی مرضی آپ کی ہے، کرے نہ کرے، لیکن یہ آپ کے لیے کافی پرابلم کرے گی، آپ اس طرف نہ جائیں. اور دوسرا پھر کرپٹو کرنسی ہے ایک، وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ لوگ نئے نئے کوائنز خرید رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مطلب کرپٹو کرنسی جو فیوچر ہے، وہ مطلب اس کے اندر جو ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے، بلاک چین ہے، وہ ٹیکنالوجی بہت اچھی مجھے پرسنلی مطلب پسند ہے، کیونکہ اس کے اندر بالکل صاف شفاف ایک سسٹم ہے. تو بلاک چین کی ٹیکنالوجی اچھی ہے، لیکن ابھی جو کرپٹو کرنسی کی طرف جو میں نہیں جا رہا، میری سوچ کے مطابق یہ ہے کہ یہ اس کو کوئی بھی گورنمنٹ اس کو آن نہیں کرتی. کوئی گورنمنٹ ابھی کسی نے بھی یہ نہیں کرنا، امریکہ نے کہا ہے، نہ چائنا نے، کسی بھی کنٹری نے اس چیز کو مطلب اس کی گارنٹی نہیں دیتی. فار ایگزامپل اگر ڈالر ہے، ڈالر آپ لے سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ ڈالر لیتے ہو، کیونکہ ڈالر کی ایک ویلیو، اس کے پیچھے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کھڑی ہے. اور اسی طرح روپیہ ہے آپ کے پاس، اس میں بھی ہمارا اسٹیٹ بینک ہے. تو اس طرح کرنسی ایک دوسرے کی آپ خرید سکتے ہو، ریٹ بڑھتا ہے تو اس کو بیچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ریئل ویلیو پہ بیس کر ہی ہوتی ہے، وہ اسی لیے کرنسی اپ ڈاؤن ہوتی ہے. جیسے پاکستان کا روپیہ ہے اور ڈالر ہے، سپوز ہم نے 100 روپے کا لیا 5 سال پہلے ایک ڈالر، اور اب 180 روپے کا بیچ دیا،
تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ ڈاؤن ہوئی ہے اور امریکہ کی اپ ہوئی ہے، یا اگر امریکہ کی اسٹیبل بھی ہے تو ہماری ڈاؤن ہوئی ہے، تو بھی ہمارا جو روپیہ ہے اس کی ویلیو گر سکتی ہے۔ تو کرپٹو کرنسی میں یہ ہے کہ اس کا مالک کوئی نہیں ہے، اور چیزیں ہم آؤٹ آف دی کنٹرول نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے یہ جو کرنسی ہے، مطلب اس پہ کسی کا اختیار نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کا اختیار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ گورنمنٹ کا اختیار نہیں ہے یہ چیزیں مطلب سمجھ نہیں آتی، کیونکہ پہلے زمانے سے جب بھی ہم دیکھتے جا رہے جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے، جو بھی حکومت ہوتی تھی، وہ اس کے انڈر جو خزانہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا۔ اب اگر یہ جو کرپٹو کرنسی والا سین ہے یہ بادشاہ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا، اس لیے اسے کوئی گورنمنٹ بھی اس کو مطلب ابھی ایکسیپٹ نہیں کر رہی۔ اب ان کی کیا ریزن ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ کافی بندوں کو کرپٹو کرنسی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی آئیڈیا نہیں ہے، اور یہ چیزیں ٹائم کے ساتھ ساتھ میں ڈسکس بھی کرتا جاؤں گا کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے اور یہ ساری چیزیں کیا ہے۔ اب بات کسی اور طرف چلی گئی ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بائنری آپشن ہے اس سے آپ دور رہیں۔ یہ نمبر ایک، یہ گیمبلنگ ہے، جوا ہے، اور جوا کسی کا نہ ہوا۔ جوا میں پیسے آپ ایک دن ہارو گے، اگلے دن جیتو گے، ایک دن یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ اگر آپ کو بیچ میں کوئی بندہ ہے جو آپ کو جتوا رہا ہے، جو کوئی آپ کو سگنل دیتا ہے، تو وہ بھی ایٹ دی اینڈ مطلب جس دن وہ ہار گیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ تو ادھر سے پھر وہ اب ہوگا یہ کہ مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینے بعد یا کچھ عرصے بعد ہوگا یہ کہ یہ جو ہم ودڈرال کراتے ہیں اس میں پرابلم آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک دو کمپنیوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ وہ جو ہم پیسے نکلواتے ہیں اس میں پھر ڈیلے ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب ڈیلے ہوتا کافی لوگوں کا ڈیلے خاص اماؤنٹ کی جمع ہو جائے گی تو وہ لے کے بھاگ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک مطلب اسکیم ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسکیم ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا اسکیم ہونے والا ہے۔ یہ اس کے پیچھے بہت کوئی ماسٹر مائنڈ بیٹھا ہوا ہے کہ مطلب ساری یوتھ کو پہلے اس طرف لگا رہا ہے اور وہ اسکیم کر کے بھاگ سکتا ہے۔ اب یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے پیسے ہیں، آپ نے پتہ ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کمائے ہیں، وہ گنوانے ہیں، کمانے ہیں، کیا کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ معصوم لوگوں کو اس میں انوالو نہ کریں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ کائنڈلی دوسروں پہ نہ رحم کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ کریں، نہیں لگتا تو نہ کریں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اس کا رزلٹ کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ باقی جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو یہ اسکیم ہے، فراڈ ہے، یہ بھاگتی ہے نہیں ہوگی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ عرصہ چل پائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔